بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، جموں کشمیر ڈیجیٹل کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں خواجہ کاشف میر. ناظرین، آزاد جموں کشمیر کے اندر ایک تو آزاد جموں کشمیر جو قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہے وہ چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 11 مئی کا جو احتجاج تھا، جو 11 مئی سے پہلے بھی 2 دن اور اس کے بعد بھی 2 دن تک چلتا رہا، تو اس کے اندر خون کی ہولی کھیلی گئی، پرتشدد کارروائیاں ہوئیں، پولیس اہلکار زخمی ہوئے. اب تک ایک پولیس اہلکار سمیت 5 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ آزاد جموں کشمیر میں جو موجودہ جو حکومت ہے، تو اس نے کیبنٹ کو اور اسمبلی کو 1 سال تک کیوں غیر فعال رکھا، اس کے کیا نقصانات تھے. اس کے ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جو سابق وزیر اعظم ہیں سردار قیوم خان نیازی، ان کے حوالے سے بھی حکومت انہیں بھی کوئی دھمکیاں دے رہی ہے، کوئی براہ راست یا براہ راست کے علاوہ. تو ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. مختلف ایشوز میں ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ پینل پہ موجود ہیں سینئر صحافی عامر محبوب صاحب. ان کے ساتھ موجود ہیں سابق مشیر اطلاعات اور سینئر صحافی مرتضیٰ درانی صاحب. تو سب سے پہلے مرتضیٰ درانی صاحب آپ کے پاس آئیں گے کہ 13 مئی کو جو احتجاج ختم ہوا، اس سے پہلے بھی ایک پولیس اہلکار کی شہادت ہوئی، اور اب تک 4 جو سیولین تھے ان کی بھی شہادت ہو چکی ہے. لیکن ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنا ہو کہ یہ پرتشدد کارروائیاں کس کے کہنے کے اوپر کی گئی، گولی کس کے کہنے کے اوپر چلائی گئی، یا اس کے علاوہ جو عوام کی طرف سے جو سیکورٹی فورسز کے اوپر جو پرتشدد کارروائیاں کی گئی وہ کس وجہ سے تھی، اور جو لوگ شہید ہوئے تو ان کی ابھی تک FIR بھی ان کی نہیں ہو سکی ہیں. اسی طرح سے جو پولیس اہلکار تھا جو شہید ہوا، تو اس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کسی بھی قسم کی سرگرمی نہ ہونا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں خواجہ صاحب، ابھی تک تو جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جو رینجرز نے فائرنگ کی، پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب 11 تاریخ کو ایک دن پہلے صدر پاکستان نے مداخلت کی آصف زرداری صاحب نے، تو پھر رینجرز واپس چلی گئی. اور یہ ابھی تک معمہ حل نہیں ہو رہا کہ دوسرے دن رینجرز کو کس نے بلایا، کیونکہ ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ انہوں نے بالکل اس بات کی تردید کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آئینی طور پر DM جو ہوتا ہے وہ کسی ضلع کا انچارج ہوتا ہے، جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوتا ہے، وہی یہ کہ فورسز کو طلب کر سکتا ہے، اور فورسز اسی کے آرڈرز پر فائرنگ یا آنسو گیس یا لاٹھی چارج کرتی ہے. لیکن ابھی تک یہ معمہ جو ہے حل نہیں ہو رہا، اور اس کے پیچھے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا یا جو بھی اس میں انوالو تھے، وہی جو جوڈیشل کمیشن بنوانے کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب یہ جوڈیشل کمیشن بنے گا، جب یہ فیصلے سامنے آئیں گے، اور جب یہ پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کون کون سے محرکات تھے، کیا اس کے موٹیو کیا تھا. دیکھیں، موٹیو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ جب صدر پاکستان کی مداخلت ہو گئی، وزیر اعظم پاکستان نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بلا کے آزاد کشمیر کی کابینہ، وزیر اعظم، آزاد کشمیر کی سیاسی لیڈرشپ کو آن بورڈ لے کے تو 23 ارب کا پیکج اناؤنس کر دیا، اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا حکومت نے ود ان نو ٹائم. مطلب کچھ گھنٹوں میں بھی نہیں، ایک آدھ گھنٹے میں آزاد کشمیر حکومت نے بھی سبسڈی کا نوٹیفیکیشن بجلی پر بھی اور آٹے پر بھی، اور تیسرا نوٹیفیکیشن انہوں نے اشرافیہ کی مراد کے حوالے سے وہ کمیشن بنانے کے لیے. جب یہ تینوں باتیں ہوگی، لوگ جشن منا رہے تھے مظفر آباد میں، اور اس پہ خوشی کا سما تھا، اور وہی جو ہے وہ آخری ان کے بعد انہوں نے ڈسپرس ہونا تھا، اپنے اپنے ضلعوں میں واپس جانا تھا. تو آل آف سڈن جو ہے وہ ایک واقعہ، دلخراش واقعہ پیش آیا. رینجرز نے جو ہے فائرنگ کر دی، اور ابھی تک یہ نہیں پتہ چل رہا کہ رینجرز نے فائرنگ کیوں کی، کیونکہ یہ نہیں اطلاع آ رہی کہ جو مظاہرین تھے ان کی طرف سے کوئی نہ تو پتھراؤ ہوا، نہ کوئی ایسی حرکت ہوئی کہ جس کی ری ایکشن میں جو ہے وہ رینجرز فائرنگ کرتی. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے موٹیو یہ تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جب آ گئے مظفر آباد میں، اور انہوں نے اپنی ایک عوامی قوت کے اور عوامی طاقت کے زور پر انہوں نے اپنے مطالبات منوا لیے، تو کچھ لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری کہ انہوں نے ہمیں گھٹنے ٹیکنے پر کیوں مجبور کر دیا. تو وہ یہ شاید چاہ رہے ہوں گے کہ 2-4 لاشیں گریں تاکہ آئندہ ایسی کوئی جرت نہ کر سکے، ایسے لوگ جو ہے نا وہ سڑکوں پر نہ آ سکیں.
تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ خیر مفروضے پہ میں بات کر رہا ہوں، ابھی میں یہ کوئی اطلاعات نہیں ہے یا اس میں کنفرم نہیں ہے، لیکن میں اپنی ایک سوچ کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ جب ایک معاملات طے ہو گئے، جب وزیر اعظم پاکستان نے اتنا بڑا پیکج دے دیا، سبسڈی آ گئی، نوٹیفیکیشن جاری ہو گئے، لوگ پرامن ہو گئے. ویسے بھی وہ پرامن تھے. جب آپ نے دیکھا وہ جب پونچھ سے چلے مظفر آباد تک کوئی ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا، تو وہ پرامن تھے. اور جب یہ ان کو نوٹیفیکیشن مل گئے اس کے بعد تو بالکل وہاں جشن کا سما تھا. تو اس کے بعد یہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو ایک سبق دینا تھا تاکہ آئندہ جو ہے اپنی مائیں جو ہیں کشمیری مائیں اپنے بچوں کو اس طرح کی تحریکوں میں، اس طرح کے احتجاج میں جانے سے روکیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس میں جس طرح سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر راجہ سجاد صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں 22A کی درخواست دوں گا، اور اسی طرح باقی وکلا جو ہیں ابھی تک آپ دیکھیں وہ بھی مجھے لگتا ہے پرسرار خاموشی ہو گئی ہے. اب یہ پرسرار خاموشی کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا عوامل ہے، اگلے چند دنوں میں سامنے آ جائیں گے. لیکن یہ جو شہیدوں کا خون ہے نا، یہ میں آپ کو بتاؤں یہ نہ تو ان کا پیچھا چھوڑے گا. جنہوں نے بھی یہ کیا ہے دیکھیں وہ معصوم لوگ تھے، کھڑے تھے راستے میں ویسے ہی ایک تماشبین بن کے شاید کھڑے تھے. کچھ تو احتجاج میں شامل تھے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنی ایک سمجھ لیں شرپسندی کے لیے آئے تھے. آپ کو پتہ ہے نا جب اس طرح کے احتجاج ہوتے ہیں تو اس میں کچھ شرپسند عناصر بھی شامل ہو جاتے ہیں. انہوں نے کوئی کوالہ میں پاکستانی پرچم کا جو کیا یا کچھ اور کام، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی پاکستانی یا آزاد کشمیر کا شہری اس طرح کی جو کاروائیاں جو شرپسند عناصر نے کی ان کو ہم بالکل سپورٹ نہیں کرتے، ہم کنڈیم کرتے ہیں. لیکن یہ عوامل پیدا کیوں ہوئے، یہ سارے معاملات اس نیچ پر پہنچے کیوں، اس کے پیچھے یہ ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب، ان کی کابینہ، انہوں نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. ہم ان کو بتاتے رہے، پورا ایک ہفتہ بتاتے رہے کہ آپ ان کو سنجیدہ لیں، ان کو روڈوں پہ آنے سے پہلے انگیج کریں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، اور ان کو اس طرح کے حالات پیدا ہی نہ ہونے دیں کہ یہ لوگ احتجاج کی صورت میں آئیں. تو اب ہم عامر صاحب کے پاس آتے ہیں. عامر صاحب یہ بتائیں کہ جو وزیر اعظم اور جو وزیر داخلہ یہ فورسز منگوا رہے تھے، FC PC رینجرز، ایک پورے انتظامات کیے جا رہے تھے اور مسلسل دھمکیاں میز پیغامات بھی تھے، تو وہ اگر جوڈیشل کمیشن بنا تو وہ پھر وزیر اعظم خود بنائیں گے یا یہ بھی اعلیٰ عدلیہ کو بنانے پڑیں گے؟ دیکھیے ایک تو یہ بات ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ نقصان کس کا ہوا، فائدہ کس کا ہوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ آزاد کشمیر میں یہ جو ایپیسوڈ ہوا، خاص طور پہ 8 تاریخ سے لے کے آج تک میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب تک اس کا ازالہ نہیں کرتے اور جب تک آپ حقائق جاننے تک نہیں پہنچتے اس وقت تک یہ نقصان بڑھتا جائے گا. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جی مٹی پا دیتی اور ڈسٹ وہ ہٹ جائے گی، تو جن لوگوں کے لوگ مرتے ہیں انہیں جو ہے وہ یاد رہتا ہے کہ جی یہ کیا ہوا ہے. اب میں آپ کو جو بات ہے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب جو مارکیٹ میں ایک تو یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اور چیف سیکرٹری بطور سیکرٹری داخلہ اس کے بنیادی ذمہ دار ہیں. اور جتنی کراسپونڈنٹ ہوئی ہے وفاقی حکومت کے ساتھ، وزارت داخلہ کے ساتھ، حکومت پنجاب کے ساتھ، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ، ان کی آپس میں ہوئی ہے. اور انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ فورس مانگی CAF کے نام سے، سول آرم فورسز کے نام سے، اور بعد میں جو ہے وہ رینجرز بھی انہی کی مرضی پہ بلائے گئے. پہلے جو لیٹر ہم نے وہ لگا دیے ہیں جو آپ کے سامنے آ گئے تھے کہ جی اس میں انہوں نے FC اور پنجاب کانسٹیبلری کی 6 پلاٹون منگوائی تھی، اور بعد میں ان کی جو سینسٹیوٹی اور اس کا جو رد عمل تھا، تو ان لیٹروں کے آنے کے بعد انہیں اور آنکھیں کھول لینی چاہیے تھی. اور خاص طور پہ وہاں پہ جو تعینات ادارے تھے انہیں بھی دیکھ لینا چاہیے کہ لوگوں کی جو ہائپ ہے وہ کس انداز کی ہے. لیکن اس کے باوجود کیونکہ انا کے معاملات تھے، آپ اگر دیکھیں وزیر اعظم کے بیانات، ان کے وزیر داخلہ کے بیانات، ان کے 2-3 وزراء کے بیانات، خاص طور پہ ہمارے بھائی ہیں انصر عبدالی صاحب، انہوں نے بھی بڑے ہی سخت قسم کے بیانات دیے. اب آپ یہ بتائیں کہ جی ایک تو یہ بات ہے کہ جب یہ مرتضی دران صاحب نے ساری آپ کو بات بتا دی کہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا، وفاقی حکومت آ گئی، صدر وزیر اعظم پاکستان آ گئے، قومی سلامتی کے اداروں کے جو سربراہان ہیں وہ آ گئے، خود وزیر اعظم آزاد کشمیر نے آرمی چیف اور سپاہ سالار جناب عاصم منیر کا نام لیا کہ وہ بھی آ گئے،
ظاہر DGI صاحب بھی آ گئے, DGMI بھی آ گئے, سارے آ گئے. اس کے بعد اب کیونکہ یہ ایک پوری اسٹیٹ انوالو ہو گئی, پوری اسٹیٹ انوالو ہوگی, اور پھر وفاقی وزراء بھی آ گیا, اعلیٰ سطحی اجلاس ہو گیا, کشمیریوں کو خوش بھی کر دیا گیا. تو پھر آخر کیا وجوہات تھی؟ ایک تو یہ بات ہے کہ جی ایک بیان جو ہے, آپ یہ دیکھیں ان کے بیانات کی اگر آپ کڑیاں لائیں نا, انہوں نے پہلے کہنا شروع کر دیا کہ جی پتہ نہیں اسمبلی پہ چڑھ دوڑیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. اب ایک جواز یہ بھی تلاش کیا جا رہا ہے کہ جی کچھ لوگ جو ہیں وہ اسمبلی کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ مجھے بتائیں کہ آزاد کشمیر اسمبلی پہ کوئی کیوں قبضہ کرے گا؟ میں ان کی یہ جو 53 ممبران ہیں ان کی حوالے سے جو رائے ہے لوگوں کی, اس کے بعد آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ان 53 ممبران کی نشستوں پہ بیٹھنے کے لیے کوئی قبضہ کرے گا؟ اور ابھی اسمبلی ابھی بنی بھی نہیں ہے, اسمبلی جو ہے وہ ایک عمارت ہے, اسمبلی اجلاس سیشن نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں جی کوئی ایک خود مفروضے, خود ہائی, کوئی ثبوت تو عامر صاحب اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی ثبوت تو سامنے نہیں آیا. نہیں, ثبوت نہیں سامنے آیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ ریومرز کی بنیاد پہ. آپ یہ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں اس ادارے نے رپورٹ دے دی کہ کوئی اسمبلی پہ قبضہ کر لے گا, اس ادارے نے یہ. اب یہ دیکھیں مرنے والوں کا جو قصور ہے. 10ویں کا ایک بچہ مرا ہے, وہ 10ویں کا بچہ کسی کا دہشت گرد ہوتا ہے, کاشف میر صاحب, مرزا درانی صاحب, یہ سننے والے لوگ ہیں جو ہمارے قارئین ہیں, ناظرین ہیں. مگر کسی کا جو بچہ ہے وہ 10 سال 10ویں کلاس کا جو بچہ 10ویں میں گیا ہو 3 ماہ پہلے, وہ دہشت گرد ہو سکتا ہے. ان میں سے کسی کی جو ہے وہ کوئی ہسٹری نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں نا, مرنے والوں کو بھی ہسٹری چیک کریں نا, نہ وہ تاجروں کے سٹیک ہولڈر تھے, نہ آج ان کے لیے وہ ہے, یہ ذمہ داری تھی. مقصد میں یہ کہہ رہا ہوں, ایک تو یہ بات ہے کہ مس ہینڈل ہوا ہے. اب جو مس ہینڈل ہوا ہے اس کے اوپر ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارا کوئی یہ ظلم ہے, یہ ریاست ہے, یہاں پہ انسان بستے ہیں, یہ پاکستان کے زیر انتظام جو آزاد کشمیر ہے, اس سے کوئی پوچھنے والا ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ 3 نہتے لوگوں کو قتل کر دیا گیا, چوتھا اس سے اگلے دن مر گیا, 5واں جو ہے وہ پولیس کی یا سیولین کی فائرنگ سے ایک سب انسپیکٹر مر گیا. 5 لوگ آج تک تو ان کی کنفرمیشن ہے نا شہادت کی, ٹھیک ہے جی, 5 لوگ مر گئے, 5 بچوں ماؤں کے بچے مر گئے, اور آج تک ان کے خلاف کوئی FIR درج نہیں ہوئی. میں یہ کوئی ریاست ہے؟ کبھی صاحب پولیس نے درج کرنی ہے, ظاہر سی بات ہے پولیس. سر میں کہہ رہا ہوں اسٹیٹ نے کرنی ہے نا, اسٹیٹ نے کرنی ہے. جوڈیشل کمیشن کس نے بنانا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اسٹیٹ نے کرنی ہے. جوڈیشل کمیشن بھی حکومت نے بنانا ہے, بیسکلی جو ہے وہ بنانا سارا کچھ حکومت نے ہے. لیکن آپ میری بات نہیں سمجھ رہے نا. میں نے پھر کہہ رہا ہوں کہ کل جب وہ فاتحہ پڑھ رہے تھے نا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے, تو میں یہ فیل کر رہا تھا کہ وہ فاتحہ جو ہے وہ قاتلوں کے ساتھ پڑھ رہے تھے, وہ مقتولین کی فاتحہ نہیں پڑھ رہے تھے. یہ جو لوگ ملوث تھے ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے, یہ جو خوش مزاج چہرے جو انہیں دکھائی دے رہے تھے, یہ جو ان کے لینٹ افسران تھے, آپ یقین کر لیں جس دن اس کی انکوائری ہوئی, اگر ان میں ایک لینٹ افسر بچ گیا, اس میں ایک جو ہے ذمہ دار, یہ اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں ایک بچ گیا, آپ پھر کہیے گا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان سارے لوگوں نے مس ہینڈل کیا ہے. یہ انوار الحق کی محبت میں, اور اس میں ابھی آپ بتائیں میں چیف سیکرٹری صاحب کا ابھی تک یہ موقف ہے کہ جی یہ جو معاف تھا, اگر اسے نہ روکا جاتا یہ پتہ نہیں کیا کر رہے, اچھا ہوا. مگر چیف سیکرٹری صاحب ابھی بھی لوز ٹاک کر رہے ہیں. چیف سیکرٹری آزاد کشمیر جو اس وقت ہیں, سیکرٹری داخلہ ہیں, جنہوں نے یہ سارے رینجر بلائے, جنہوں نے FC بلائی, جنہوں نے یہ بلائی, چاہے وزیر داخلہ کے کہنے پہ بلائی, چاہے وزیر اعظم کے کہنے پہ کی, یا کسی اور نے وزیر اعظم آزاد کشمیر چوہی انوار الحق کی محبت میں کی, اس کا نقصان ہوا نا. میں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ قاتلوں کو چھوڑ دیں یا اس معاملے کو آپ گول کر دیں گے. اس قتل کی کیا 50 لاکھ روپے آپ نے اگر وزیر اعظم نے جا کے اعلان کر دیا, یہ رسپانسبلٹی ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے قتل کی قیمت ہے 50 لاکھ روپے, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے جب تک جو ہے اس معاملے کو, اس کی غیر جانبدارانہ انکوائری نہیں ہوگی, جب تک اس کی FIR. دیکھیں FIR بنیادی رپورٹ ہے نا. یہ کون سی بات ہے کہ آج جو ہے وہ 8واں دن ہے اور FIR نہیں درج ہو رہی, اور یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ FIR کیوں نہیں درج کر رہے, اور یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ کس کے خلاف ہونا. ایک اور بات ہے نا اس میں کہ اگر حکومت جو ہے وہ FIR درج کرنے میں لہت و لال سے کام لے رہی ہے, تو ایکشن کمیٹی کہاں ہے, ان کی لیڈرشپ کہاں چلے گئی؟ انہوں نے تو سر یہ مرنے والے لوگ ان کے تھے نہیں نا, یہ لوگ ان کے نہیں مرنے والے, یہ تو عام شہری تھے بیچارے نہتے جو سڑکوں پہ کھڑے تھے. شامل تھے نا, اسی تحریک میں شامل تھے, جو بھی تھے شہری تھے, آزاد کشمیر کے مظفر آباد کے شہری تھے. ایکشن کمیٹی نے اس کی اونرشپ لی ہے. شوکت نواز میر صاحب نے کہا تھا کہ ہم ان کا جو ہے خون کو کبھی معاف نہیں کریں گے, رائے گاہ نہیں جانے دیں گے, ہم اس کا دیت کا سانس لیں گے. تو انہوں نے بھی تو کوئی ابھی تک ایفرٹ نہیں کی ہے, کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی FIR درج کرانے کی. یا تو ایکشن کمیٹی کے فورم سے ہی وہ جو ہے ایک اپلیکیشن تو دے دیتے, نہ انہوں نے دی نہ کسی اور نے دی. دیکھیں یہ اچھا کاشف میر صاحب ایک بات بتائیں جی, میں اتفاق کرتا ہوں, چھوڑیں یہ صدر کا بیٹا ہوتا, یہ وزیر اعظم کا بیٹا ہوتا, یہ وزیر کا بیٹا ہوتا, کسی سیکرٹری کا بیٹا ہوتا, کسی بڑے صحافی کا بیٹا ہوتا, کسی بڑے تاجر کا بیٹا ہوتا, کسی ایکشن کمیٹی کا ممبر ہوتا, آج تک FIR درج نہ ہوتی. صرف یہ وجہ ہے کہ غریب آدمی ہیں اور مسکین ہیں اور جو ہے وہ نہتے شہری ہیں, عوام ہیں, انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. میری جو ہے نا
सिक्स सेंस ये कह रही है कि ये हकायक छुपाने के लिए किया जा रहा है। 100% जाहिर है कि अभी आज के दौर में हकायक छुप सकते हैं। नहीं, देखें जब FIR दर्ज हो जाएगी, मामला रिकॉर्ड पे आ जाएगा, किसी न किसी वक्त तो ये खुलेगा ना मामला। और ये कुछ ऐसे पोशीदा राज हैं जिनको जो है वो सामने जो कुछ लोग जानते हैं कि अगर ये चीजें आ गई सामने तो बहुत सारे लोग जो है ना वो जाएंगे, घर जाएंगे। इसी पे मैं अगला सवाल करता हूँ कि जुडिशल कमीशन के ऊपर भी मजीद भी बात होती रहेगी कि आज़ाद कश्मीर में जो ब्यूरोक्रेसी है उससे अवाम बहुत नाला हैं, और हम देख रहे हैं मुख्तलिफ वाक़यात हो रहे हैं, किसी की गाड़ी से कुत्ता उतारा जा रहा है, कुछ वीडियोस और भी सामने आई हैं। ओवरऑल ये नज़र आ रहा है कि स्टेट की रिड नहीं है। तो आमिर साहब आप क्या कहेंगे कि ये ब्यूरोक्रेसी से लोग नाराज़ क्यों? आपने बहुत मुख्तसर बात करनी है इसके। देखिए, एक तो ये बात है, कल जो कुत्ते वाला वाक़या हुआ उसके ऊपर तो खैर शदीद रद्द-ए-अमल। आज एक वीडियो जो है वो मैंने भी अपलोड की थी, डायरेक्टर जनरल जो थे खुराक के मोहम्मद यूनुस मीर साहब, तो उनकी ये वजाहत थी कि ये वाक़या वादी नीलम का नहीं है बल्कि किसी शहीद गली मुजफ्फराबाद का, और वो पेशावराना फ़राइज़ के सिलसिले में आ रहे थे तो उन्हें रोका गया। ये तो एक अलग बात है, लेकिन इसका जो पस मंज़र है वो खालिस्तान यही है। अगर काशिफ मीर साहब मैं 3 लफ्ज़ों में आपको ये बात बताना चाहूँ कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो क्यों नाराज़ है, तो उसकी वजह ये है कि जब अनवारुल हक ने इख्तियार संभाला, कर्नल वक़ार उनके साथ सीनियर वज़ीर आ गए और फैसल राठौर साहब उनके साथ वज़ीर आ गए। कर्नल वक़ार साहब और फैसल राठौर क्या कहते हैं, अनवारुल हक साहब क्योंकि एक इलाके से हम ज़ैन हम मिजाज और वो थे, उन्होंने क्या किया जी कि उन्होंने वो एक जैसे नहीं एक होता कुदरती हो गया या उनका प्लान था कि उन्होंने हर चीज़ का जिम्मेदार जो है वो ब्यूरोक्रेसी को करार देना शुरू किया। आप ये देखें उनके पहले जो दौर थे, उन्होंने पहले कहा जी कि हमने वो क्या कहते हैं राइट साइज करना है इसे, और उसके बाद जो है उनकी गाड़ियों का जिक्र करना शुरू कर दिया, उनके मराद का जिक्र करना शुरू कर दिया, उनसे गाड़ियाँ लेंगे, और फिर जो है वो हर चीज़ की जिम्मेदारी जो है वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर लगानी शुरू कर दी। और फिर ये कहा जी कि इनका हुजम बड़ा ज़्यादा है सरकारी मुलाजमीन का। आप ये देखें कि अनवारुल हक साहब ने तमाम तबकात को जो है वो हिट किया, मगर कर्नल वक़ार नूर साहब की तजावीज़ और अनवारुल हक साहब की उसके ऊपर आज़ाद कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ किया गया, उनसे रोज़गार का हक़ छीना गया। आज़ाद कश्मीर में ग्रेड 22 से लेके छोटे तमाम मुलाजमीन को बेतौकीर किया गया, उनकी तौहीन की गई, उनके खिलाफ मीडिया कैंपेन की गई। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो खुद जो है वो लोगों को, इवन के वो उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनके अंदर इस कदर वो था, इनके खिलाफ नफरत थी कि वो ये चाहते थे कि इन्हें जो अलविदाई जो तकरीबात हैं वो भी ना दी जाएँ, इन्हें जो है कोई खाना भी खिला के ना भेजे और ये इन्हें मैं फांसी पे लटका दूं। वो ये छोटी छोटी जो नफरतें हैं वो इकट्ठे करते गए और इन्होंने सारा जो है वो एक तरफ सारा बोझ जो है उनके ऊपर डालते रहे और दूसरी तरफ अपने लिए ताहयात मरात। अनवारुल हक साहब जब 4 दिन बाद 15 दिन बाद महीने बाद जब इस वजारत उज़्मा से उतरेंगे तो मुस्तकबल में इस रियासत को 50 लाख रुपए महीना उनकी मरात जो है, उनकी ताहयात जो है बर्दाश्त करने पड़ेंगे, उनसे लेके जो पिछला जिंदा है। तो मकसद ये बात है कि इशराफिया की मरात के ऊपर सबसे पहले तो वज़ीर-ए-आज़म को खुद सरेंडर कर देना चाहिए ना कि मैं नहीं लूंगा। इसी तरह जो है वो जो है वो साबिक मेंबरान असेंबली की मरात थी, इन्होंने सारा जो है वो बोझ कन्वर्ट कर दिया इनके ऊपर। आज जो है वो बेचारे जो हैं वो जो सरकारी मुलाजमीन है, ये इनकी डिफेंस लाइन थी, इन वज़रा की, इन हुकूमत की डिफेंस लाइन थी ना। आज तक ये बताएं कि जब तक 75 साल जो है वो आज़ाद कश्मीर के इन ब्यूरोक्रेसी के हाथ में रहा है, उनके साथ ये सलूक अवाम ने नहीं किया। इन्होंने अपने आप को भी बेतौकीर कर दिया और खुद भी बेतौकीर हो गए। और ये जितना जो आज़ाद कश्मीर में अफसरान के साथ हो रहा है और जो उनकी ज़िंदगियाँ गैर महफूज हो गई हैं, उनकी मूवमेंट गैर महफूज हो गई है, उनका एतबार ख़त्म हो गया, उसके खालिस्तान जिम्मेदार जो हैं वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला है। आज चूँकि आमिर साहब और मुर्जा दुरानी साहब, आज SP कोटली का एक मैंने जो लेटर है वो मैंने पढ़ा है। अच्छा, उसमें चूँकि जब ज़िले पुलिस का कोई सरबराह होता है तो वो उसे अपनी फोर्स को भी, डिसिप्लिन फोर्स के भी मोराल को भी बुलंद करना होता है। तो उन्होंने ख़त बहुत ज़बरदस्त किस्म का लिखा है अपनी फोर्स के नाम कि हमने रियासती पॉलिसी के तहत आपको असला नहीं दिया, हमारे इतने लोग ज़ख्मी हो गए। तो वो जो फोर्स के जो लोग हैं तो वो भी कम्यूनिटी का हिस्सा है, वो भी इसी अवाम का हिस्सा है कि उनके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया। तो मेरा ख्याल है कि जो SP कोटली का जो लेटर है ये उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको वायरल भी होना चाहिए और उसको पब्लिश भी करना चाहिए और क्रेडिट देना चाहिए जो आबद मीर हैं SP कोटली उन्हें कि उन्होंने इतने मुश्किल हालात के दौरान जब उनकी कोई 100 से ज़्यादा जो उनके जो फोर्स में से जो लोग थे वो ज़ख्मी हुए तो उन्होंने उनके मोराल की बुलंदी के लिए कुछ एफर्ट्स की। तो मुर्जा दुरानी साहब इस पे आते हैं कि ये बताएं कि
گزشتہ ایک سال سے جو کیبنٹ تھی یہ بھی غیر فعال تھی اور اسمبلی کے اجلاس بھی نہیں ہو رہے تھے. اب اچانک سے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلی کے جو اجلاس ہیں وہ دوبارہ سے چلنے شروع ہو گئے ہیں. آج جو اجلاس جاری ہے تو اب تک کی جو رداد میں نے پڑھی ہے تو اس میں جو 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا آزاد کشمیر کے اندر تو اس کے بعد جو تعمیر نو کا جو کام بقایا تھا اس کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت سے شارٹ 2 منٹ میں یہ بتائیے گا کہ کیبنٹ اور اسمبلی کو غیر فعال رکھنے کے نقصانات کیا ہیں؟ دیکھیں نا نقصانات تو یہی ہے نا کہ جب آپ اداروں کو غیر فعال کریں گے اسٹیٹ کی ریٹ جو ہے نا وہ متاثر ہوگی. اب اسٹیٹ ریٹ کہاں چلے گی؟ اب لوگ جو ہے وہ خود انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا. کسی سرکاری افسر کی عزت محفوظ نہیں ہے. کوئی سرکاری افسر جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا نہ اپنی فیملی کو. وہ اب کئی ایسے بیوروکریٹ ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لیں. یہ جو کام کرنے کے لیے تیار نہیں، نوکری اب تو کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے پہلے یہ دیکھا کہ پچھلے 1 سال کے دوران ہمارے سینئرز کے ساتھ کیا اشر ہوا. کئی جو ہے وہ بغیر پینشن کے گھر گئے، ٹھیک ہے، اور کئیوں کو تو انہوں نے ایسا تذلیل کر کے نکالا. تضحیک امیز رویہ وزیر اعظم کا بھی اور کابینہ کا بھی. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اداروں پر اعتماد لوگوں کا ختم ہو گیا. اب کیا ہو گیا؟ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی اشرافیہ ہے یہ ہمارے مسائل کی جڑ ہے. یہ اشرافیہ نہ ہو تو ہمیں جو انصاف ہماری دہلیز پہ ملے گا اور یہ ساری چیزیں. لیکن اس کے پیچھے ایک آپ کو میں بتاؤں قائد صاحب، گلگت بلتستان کے لوگوں نے نا پچھلے 10-12 سال میں یہ سسٹم بنانا شروع کیا. تو ابھی تک ان سے سسٹم یہ نظام بن نہیں رہا. وہاں نہ کوئی بیوروکریسی کا سٹرکچر بن رہا ہے، نہ وہاں کوئی پراپر جو ہے نا وہ ایک سسٹم بن رہا ہے. آزاد کشمیر کے لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہاں پہ 70s سے سٹارٹ ہو گیا تھا اور یہ کرتے کرتے ہماری جو لیڈرشپ تھی، ایلڈر لیڈرشپ، جس میں سردار عبدالقیوم خان مرحوم، سردار ابراہیم صاحب اور سارے بڑے لوگ، چوئی نور حسین صاحب سمیت جتنے بھی ہمارے قائدین گزر گئے دنیا سے، خالد ابراہیم صاحب سمیت، ان سب کا کنٹریبیوشن تھا. کے ایچ خورشید بھی اس میں ہے، اس میں اور بہت سے چودھری عبدالمجید صاحب جو ابھی وزیر اعظم تھے ہمارے پیپلز پارٹی کے، ان سب کا کنٹریبیوشن، سردار عتیق صاحب کا بھی ہے. کیونکہ یہ سب نے تھوڑا تھوڑا اپنا، یہ نہیں ہے کہ اب یہ ان کو آپ ایک دم ہی ملائن کر دیں، ان کو ہر چیز کی ذمہ داری ان پہ ڈال دیں کہ یہ ریاست میں کرپشن اور یہ ساری چیزوں کے خوبیاں بھی ہیں خامیاں بھی ہیں. جہاں پہ آپ نے جو اگر آپ کام نہیں کریں گے، نو ورک نو مسٹیک والی پالیسی ہوگی تو پھر تو کوئی غلطی ہی نہیں ہوگی نا. جب آپ کام ہی نہیں کو کریں گے، کوئی ٹھیکہ وارڈ نہیں کریں گے تو کرپشن نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب وہ کام ہی نہ ہو. تو اداروں کو چلایا جانا چاہیے تھا، کیبنٹ اور اسمبلی کو فعال رکھا جانا انہوں نے چاہیے. اداروں کو تو تباہ برباد کر دیا. اداروں کا تو رول ہی ختم ہو گیا نا. وزیر اعظم اور ان کے 2-4 وزراء، 2-4 بیوروکریٹ، ان پر مشتمل ساری حکومت چلتی ہے. اجتماعی دانش کے دیکھیں نا 2-4 انوالو نہیں ہوئی، 2 وزراء یا 4 وزراء، کچھ 1-2 پیپلز پارٹی، 1-2 نون لیگ، 1-2 اتحادین کے، ان پر، اور سب سے زیادہ جو ہے کرنا وقار صاحب پر ٹرسٹ کر کے انہوں نے یہ چلایا. اور بائی روٹیشن زیادہ کام ہوا کابینہ کا. آپ سوچیں کابینہ اجلاس، ابھی اس کے اوپر بھی انکوائری ہوگی. دیکھیں نا انکوائری کیا ہونی چاہیے، یہ پورا ایک کمیشن بننا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ 1 سال میں آپ نے آزاد کشمیر کے عوام سے، اس ریاست سے کیا انتقام لیا. یار بات سنیں، آپ نے پچھلے 70 سال کا جو نظام بنا، مافیا کو ٹکرنے آئے تھے. نہیں مافیا کو دیکھیں، کیا مافیا کو ٹکرنے آئے تھے؟ تو ان کے یہی ہیں. میری بات سنیں، یہ جو گندم والا انہوں نے سبسڈی دی ہے، میں ابھی آپ کو فگر دیتا ہوں، آپ نے بولنا نہیں ہے بیچ میں. 4000 روپے، 3950 روپے کی گندم پنجاب میں گورنمنٹ پنجاب نے مقرر کیا. اچھا، اس کے اوپر ہم اگلا پروگرام کریں گے چونکہ ہمارا ٹائم اینڈ ہو رہا ہے. 1 منٹ لے لینا. اچھا 3950 روپے گندم کی امدادی قیمت ہے پنجاب میں، ٹھیک ہے، اب گندم کی ہے. اور آزاد کشمیر میں آٹے کی جو ہے نا 2000 روپے ہے، ٹھیک ہے. اب گندم کے بعد اس کو پروسیس کرنے کے بعد آٹا نکال کے اس کا ٹلائی، اس کا کہہ رہے جو اس کے اوپر جو ہے نا وہ سپلائی پلس اور باردانہ، یہ اگر آپ سارا خرچہ لگائیں نا، یہ 2000 روپے تو اس میں ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ آزاد کشمیر میں گندم فری ہوگی. بالکل اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے. آخری بتائیے گا عمر صاحب کہ قیوم نیازی صاحب کے خلاف کوئی ریفرنس آ رہا ہے؟ ایک بات سنیں نا، جو آپ نے مافیا کی بات کی، اب آج کے بعد جو ہے نا مافیا بہت اسٹرینتھن ہو گیا ہے.
जो वज़ीर-ए-आज़म अनवार साहब कह रहे थे ना कि मैंने इस माफिया के ऊपर हम पूरा एक प्रोग्राम करेंगे। ये माफिया तो खुद है ना जी, हुकूमत माफिया तो नहीं ये है। माफिया जो हमारा असल में बिल्कुल टाइम बिल्कुल एंड अच्छा, हो मैं गया। आपको दो बातें करना चाहता सरदार हूं। क़य्यूम नियाज़ी साहब के खिलाफ एक कोई रेफरेंस कोई गवर्नमेंट बनाने जा रही है, इस हवाले से क्या मालूमात है एक तो आपके ये पास? बात है कि जी वो हाइडल के इश्यूज के ऊपर के जी जो नेट हाइडल प्रॉफिट के हवाले से एक उन्होंने वो किया था और कहा है जी काबीना बेसिकली अनवर हक साहब जो है उन्हें कठपुतली कह रहे हैं। अब अनवर हक साहब, अब ये प्रॉब्लम है, जब अनवर हक को आप कठपुतली कहेंगे ना 3-4 बार, या कर्नल वकार नूर को कठपुतली कहेंगे तो वो रिएक्ट करते हैं, इनका प्रॉब्लम है। उस दिन तारिक नकाश साहब का सवाल नहीं देखा था, उनके फिगर देखे थे आपने? Blush हो गुजरा गई। जो है वो इस तरह होते हैं। एक तो ये बात है बड़ा गैर जरूरी सा कि जी फेस द म्यूजिक उनके किसी चीज को फोन शोन करके धमकाने की कोशिश की ने, वो मैटर ही नहीं करता। ज़ाहिर है वो देखे ना, बात ये है कि अब अनवारुल हक जो है वो उस जगह पे पहुंच गए हैं अपनी शोहरत की, क्या कहते हैं कि उसके बाद इससे नीचे और तनाजली हो नहीं सकती। होता है ना बंदा कि जी इससे नीचे भी कोई हुक्मरान आ सकता है, वो मेरा नहीं ख्याल कि इससे नीचे ये हुक्मरान आ सकते हैं। दूसरी ये बात है कि आप मुझे ये बताएं, जिस आज कानून साज असम्बली का जिक्र किया मुर्शद रानी साहब ने और आपने, इसमें 53 अरकान हैं, इसमें 40 वजीर हैं, आप मुझे ये बताएं ये इथोपिया की असम्बली भी होती ना तो ये आज जो है वो डिस्कस करती या ये डिस्कस करती? मैं आप कानून साज असम्बली का इजलास बुला रहे हैं तो आपके लोगों की नजरें पड़ गई ना कि यार हमारी कानून साज असम्बली, हमारे ये मुंतखब नुमाइंदे, अभी मुंतखब नुमाइंदों ने जाके ये भी नहीं कहा कि रेंजर क्यों आए, ये कत्ल किसके जिम्मे है, इसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाए, इसके ऊपर असम्बली का कुछ बनाए। सारी असम्बली खामोश शुरू हो गए हैं 2005 के जलजले से और उसके बाद। मैं इनका ये काम था भाई इस असेंबली के ऊपर कोई एतबार करेगा, इन मेमरान का कोई हक पहुंचता है, मगर इन्होंने जो है वो जो जुल्म मचाया हुआ है। मगर आज आप ये देखें उधर हमारी एक मकसद मौजूद मेंबर असेंबली ने क्या कह दिया, उन्होंने कहा ये जो 3 लोग जाँ बाग हुए हैं और एक पुलिस एहलकार जो शहीद हुआ है उनके लिए दुआ कर लेते हैं। भाई ये जो बातें हैं, ये जो अल्फाज होते हैं, जिस तरह आपने एसपी कोटली का जिक्र किया, मैं आपको बताऊं ये नश्तर जो है ये बड़ा याद रखते हैं, और खास तौर पे जिन लोगों के बच्चे मरे होते हैं काशिफ मीर साहब, वो ये बातें इन अरकान का, इनका किरदार, ये जो है ना, ये रिकॉर्ड का, ये असेंबली का जो आज इजलास है ना, इसे जो है वो ताज़ीती इजलास में बदल जाना चाहिए था। इसके ऊपर जो है इंक्वायरी कमेटी बन जानी चाहिए थी, इसके ऊपर जो है वो हाई लेवल की इंक्वायरियां होनी चाहिए थी, ताकि पता लगता ये असेंबली है, इसका एक पैगाम जाता। आज जो है वो तहरीक इलाके पाकिस्तान के हवाले से एक तगड़ी करारदाद आनी चाहिए थी इस असेंबली की तरफ से यूनानिमसली। ठीक है जी, इन्हें पता ही कोई नहीं, ना ये अवाम के साथ है ना ये पाकिस्तान के साथ हैं, इन्होंने ब्लैक मेलिंग का अड्डा बनाया हुआ है और अपने के लिए मीठा मीठा अप्पा कड़वा कड़वा थू थू है। लोग कोई करें तो जनाब वाला वो इन्हें माफिया नजर आते हैं, खुद अपने लिए जनाब 40 वजीर बना के बैठे हुए हैं। कट टू साइज करना है आपने, ब्यूरोक्रेसी को कट टू साइज करना है और चीजों को करना है आपने, इस काबीना को कट टू साइज नहीं करना। ये किस लिए बैठे हुए 40? इसके ऊपर भी बात करेंगे। आप 30 सेकंड में अपनी बात को क्लोज मैं करें। ये गुजारिश कर रहा था कि ये रियासत जो है अनाड़ियों के हाथे चढ़ गई है, और अब इसी वजह से हम ये कहते रहे कि ऐसे लोगों को जो है ना आज़ाद कश्मीर से हटाया जाए। 3-4 लोगों को अभी तक मंजर आम से ना हटाया गया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, IG और प्राइम मिनिस्टर और 1-2 लोग हो रहे हैं। तो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का जो रिश्ता है ना, लाजवार रिश्ता, वो मज़ीद कमज़ोर होगा। अभी अगर ये गवर्नमेंट पाकिस्तान एक्शन ले और ये ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया जो अवाम में इश्तियाल पाया जा रहा है, ये 1-2 दिन का नहीं है, ये अब अगले कई सालों तक इनको भुगतना पड़ेगा। इसलिए अभी से इसकी रोकथाम के लिए इकदाम करने चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा दुरानी साहब, आमर महबूब साहब। तो नाज़रीन, जम्मू कश्मीर डिजिटल की स्पेशल ट्रांसमिशन के इस प्रोग्राम में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।